وَآتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ میرے پیارے دوستو، حج کی درست اور مسنون ادائیگی کو پورے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فکر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ تو معزز سامعین، جس عبادت کا ثواب اس قدر ہو تو کیوں نہ اس کی تیاری بھی کی جائے، اس میں درستگی لازمی ملزوم ہے۔ عمرے کو جانے والے حضرات اپنے عمرے پہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو اس رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار کریں، جس کے آج کچھ اصول میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ چلے آئیے جاننے کے لیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمرہ اور حج پہ جانے سے پہلے ٹریننگ لی جائے، یہ ایک سنت ہے۔ پہلے جتنے بھی عمرے کیے ہوں پھر بھی سیکھ کر جائیں۔ توحید صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ اتباع سنت لازم ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اس سفر کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہزاروں افراد میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر اور تقویٰ سے اس سنت پر عمل کریں اور لوگوں کی بات نہ سنیں اور سنت پر ثابت قدم رہیں۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو یا اگر آپ سے کسی سے زیادتی ہو گئی ہو تو آپ ضرور معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر جائیں۔ اگر ان میں سے کوئی انتقال کر چکا ہو یا دور چلے گئے ہوں تو ان کے لیے استغفار کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کریں۔ اگر آپ کو کوئی غیر مسنون دعاؤں کے لیے کہے تو آپ انکار کر دیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر سلام کہنا، خانہ کعبہ پر نام لکھنا، دھاگے باندھنا، کبوتر کا باجرہ چننا وغیرہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں۔ اپنے سفر کے آغاز سے پہلے کچھ اہم نکات مد نظر رکھیں، جیسا کہ سامان کو گفٹ کی طرح کسی سوٹن کے یا پھر کسی بیلٹ سے چاروں طرف باندھ لیں، اس طرح تاکہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ ہر مسافر کا اپنا سوٹ کیس درمیانہ سائز کا ہونا چاہیے۔ پاسپورٹ اور ضروری دستاویز کی 2 کاپیاں کروا لیں اور ایک سیٹ اپنے ہینڈ کیری میں رکھ دیں اور ایک سیٹ اپنے لگیج میں رکھ دیں۔ کچھ ضروری سامان جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ 15 دن کے لیے عمرے پر جا رہے ہیں تو کم از کم 6 شلوار قمیض، 2 عبایا، 2 سے 3 سکارف، 3 سے 4 کاٹن کے موزے، 2 کپڑے اور 1 فارم صفائی کے لیے۔ اپنے پرائیویٹ یعنی ذاتی سامان کو شاپر میں ڈال کر سوٹ کیس کے کسی کونے میں رکھ لیں تاکہ اگر چیکنگ ہو تو بے پردگی نہ ہو۔ آپ کا ہینڈ بیگ درمیانے سائز کا ہونا چاہیے، اس میں کچھ چھوٹا چھوٹا سامان موجود ہو، جیسا کہ قرآن مجید، احسن القرآن ترجمہ کے ساتھ، ٹشوز، کپ، چھوٹی کنگھی، سیفٹی یا پنز، ویٹ وائپس، خالی شاپنگ بیگ، موٹا تولیہ جس کو جائے نماز کی طرح استعمال کر سکیں، ایک سپرے بوتل جس سے وضو کر سکتے ہیں۔ تولیے کو زمین پر بچھا کر اس پر وضو کر لیں تاکہ مسجد گیلی نہ ہو۔ سر کا مسح مسجد کے اندر ہی ہو سکتا ہے، سکارف کو ڈھیلا کر کے ہاتھ اندر ڈال کر۔ موبائل چارجرز کے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں خاص کر شوگر کے مریضوں کے لیے آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ پانی کی فولڈنگ بوتل جو وہاں سے آپ کو مل جاتی ہے۔ روزانہ کھانے والی ادویات خاص طور پر اپنے پاس رکھیں۔ دھوپ کے گلاسز اور نظر کے گلاسز وغیرہ، ان تمام چیزوں کو آپ اپنے ہمراہ رکھیں تاکہ آپ کو عمرے کے دوران کوئی بھی مشکل درپیش نہ ہو۔ عمرے کے درمیان کچھ آداب و احترام مد نظر رکھیں۔ ایک لائن میں چلنا، بالکل بچوں کی طرح اپنے محرم کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، اور خواتین کانچ کی چوڑیاں مت پہنیں۔ عمرہ بیگ آدمیوں کے لیے کپڑے کا لٹکانے والا بیگ، فولڈنگ کینچی اور خالی شاپنگ بیگ۔ جو مسجد حرم سے دور ہوٹل میں ہیں وہ یہ بیگ عمرے پر ساتھ لے جائیں اور ایک شلوار قمیض رکھ لیں۔ سعی کے بعد سر کے بال اتارنے کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کر لیں۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں
تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی اس فرض کو ادا کر سکیں۔ امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔